اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرحات۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج ہم اردو درسی کتاب جماعت نحم کے سبق نمبر 10 ملکی پرندے اور دوسرے جانور کے مصنف کرنل شفیق الرحمان کے تعارف سے آگاہ ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، کرنل شفیق الرحمان کا تعارف آپ کے صفحہ نمبر 78 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 78 کھولیے۔ اسٹوڈنٹس، آج کے ہمارے مصنف اردو کے ممتاز افسانہ نگار اور مزاح نگار ہیں۔ اسٹوڈنٹس، مزاحیہ تحریر لکھنے والے ادیب کو مزاح نگار کہتے ہیں۔ کچھ تحاریر آپ نے مزاح کی کیفیت میں پڑھی ہیں، جیسے آپ نے خاکہ نگاری پڑھ رکھی ہے۔ آپ نے ابھی گزشتہ روز سبق امتحان جو ایک مضمون تھا اس کو پڑھا۔ مزاحیہ تحریر میں شگفتی پائی جاتی ہے، مزاحیہ تحریر میں شگفتگی پائی جاتی ہے، جبکہ طنزیہ تحریر میں طنز کی شدت کی وجہ سے چبھن کا احساس ہوتا ہے۔ مزاحیہ ادب اپنے ظاہری رویوں میں سنجیدہ ادب سے بالکل مختلف ہوتا ہے، لیکن ہر دو طرح کے ادب کا مقصد معاشرے کی اصلاح ہی ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، مزاح کے لیے کوئی صنف مخصوص نہیں ہے۔ اردو ادب میں مضامین، سفر نامے، ڈرامے اور انشائیے وغیرہ کی صورت میں مزاحیہ ادب کے اچھے نمونے ملتے ہیں۔ اب کرنل شفیق الرحمان کی ہی مثال لیجیے۔ انہوں نے سفر نامے بھی مزاحیہ ادب میں لکھ کر اردو ادب میں خاص اضافہ کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، بڑھتے ہیں کرنل شفیق الرحمان کی طرف، ان کے تعارف کی طرف۔ ان کا دور سن 1920 سے 2000 تک کا رہا۔ پہلے شخصی تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ اردو کے ممتاز افسانہ نگار اور مزاح نگار شفیق الرحمان سن 1920 میں ضلع جلندھر میں کلانور کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ضلع جلندھر تھا اور مقام کلانور۔ انہوں نے سن 1942 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا، نمایاں نمبروں سے پاس ہوئے۔ اپنی قابلیت اور میڈیکل کے امتحان میں نمایاں پوزیشن کی وجہ سے 1 سال کے اندر ہی انہیں فوج میں انڈین آرمی میڈیکل سروس میں لے لیا گیا۔ پاکستان بن گیا تو پاکستان آرمی کا حصہ بن گئے اور میجر جنرل کے عہدے تک ترقی کرنے کے بعد ریٹائر ہوئے۔ سن 1980 میں ان کا تقرر اکادمی ادبیات پاکستان کے چیئرمین کی حیثیت سے ہو گیا۔ ایک اہم نمایاں ادارہ اکادمی ادبیات پاکستان، اس کے چیئرمین کے طور پر ان کا تقرر ہو گیا، اور جہاں انہوں نے 6 سال یعنی سن 1986 تک علمی و ادبی خدمات انجام دی۔ یہ اسٹوڈنٹس ان کا شخصی تعارف ہے۔ اب ان کے ادبی تعارف کی طرف بڑھتے ہیں، جس کی ابتدا تو ہو ہی چکی، کہاں سے؟ ریٹائر ہونے کے بعد، خاص طور پر سن 1980 میں جب ان کا تقرر اکادمی ادبیات پاکستان کے چیئرمین کی حیثیت سے ہو گیا۔ شفیق الرحمان کے مزاح کا انداز بہت ہلکا پھلکا، نہایت شائستہ ہے۔ دیکھیے، یہ ان کا ادبی تعارف ہے۔ آپ ان کا انداز دیکھیے، لکھنے لکھانے کا کیا ہے، مزاح کا انداز کیا ہے، بہت ہلکا پھلکا ہے
اور نہایت شائستہ ہے۔ یہ بد تہذیبی کی طرف نہیں جاتے، پھکڑ پن کی طرف نہیں جاتے اپنے مزاح میں۔ ان کے ہاں نہ تو الفاظ کی بازی گری سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش نظر آتی ہے، یعنی کہ بازی گری یعنی کہ وہ الفاظ کا جادو نہیں جگاتے، الفاظ کی ذریعے سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور نہ ہی محض مزاح پیدا کرنے کی غرض سے ایک باوقار مقام سے نیچے اترنے کا رجحان ملتا ہے، نہ ہی وہ مزاح پیدا کرنے کی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایک بلند باعزت مقام سے پھکڑ پن کی طرف اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے مزاح میں لوچ نہیں ہے، جھول نہیں ہے، پھکڑ بازی نہیں ہے، یعنی کہ مذلت نہیں ہے، ذلت نہیں ہے، تذلیل نہیں ہے، حمق نہیں ہے۔ ان کی تحریریں حصے مزاح رکھنے اور مزاح کے تقاضوں کو سمجھنے والوں میں مقبولیت رکھتی ہیں۔ دیکھیے کس قدر خوب ایک خاصہ ہے ان کا، کیا جو ان کی تحریریں ہیں، ان کی تصانیف ہیں، وہ حصے مزاح رکھنے یعنی کہ جو مزاح کی حص رکھتے ہیں، جو مزاحیہ ادب کو پڑھنے کا شغف رکھتے ہیں اور مزاح کے تقاضوں کو سمجھنے والوں میں بہت مقبول ہوئی۔ مزاح جو ادب کا حصہ ہے، مزاحیہ ادب کا جو حصہ ہے، وہ کیا ہونا چاہیے، مزاح کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے کیا تقاضے ہیں، جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کی تحریریں ان لوگوں میں بھی بہت مشہور ہوئیں۔ یعنی کہ ان کا جو تصانیف ہے وہ مزاحیہ ادب میں ایک خاص مقام رکھتی ہیں اور تمام تقاضوں کو پوری کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دیکھیے آگے بڑھتے ہیں۔ جیو میں خاص طور پر جیو نیوز کے حوالے سے، جیو کے حوالے میں ان کا ایک تعارف پیش کیا گیا، اس میں چیدہ کچھ نکات ہیں جو آپ نے بھی یاد کرنے ہیں۔ پیدائش 9 نومبر سن 1920 اور آپ کی کتاب کے مطابق ضلع جلندر کلارنور کے مقام پر پیدا ہوئے۔ سن 1942 میں کنگ ایڈورڈ کالج لاہور سے MBBS کیا اور فوج میں شمولیت اختیار کی۔ سن 1952 میں ایڈنبرا سے پوسٹ گریجویشن کی۔ سن 1980 سے سن 1985 تک اکادمی ادبیات کے چیئرمین بھی رہے۔ آپ نے اردو ادب میں مزاح کو ایک نئی جہت عطا کی۔ کرنل شفیق الرحمان، رضیہ، شیطان، حکومت آپا، مقصود گھوڑا اور ننھا وغیرہ آپ کے تخلیق کردہ یادگار کردار ہیں۔ یہ کردار جو ادب میں مشہور ہوئے وہ ان کے تخلیق کردہ ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ رضیہ، شیطان، حکومت آپا، مقصود گھوڑا اور ننھا۔ آگے دیکھیے، کرنل شفیق الرحمان بعد میں جنرل کے عہدے پر ترقی کر گئے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کو کرنل شفیق الرحمان نہ کہا جائے بلکہ جنرل شفیق الرحمان کہا جائے۔ 19 مارچ سن 2000 کو آپ کا انتقال ہوا اور بعد از مرگ آپ کو تمغہ امتیاز عطا کیا گیا۔ یہاں ان کی کچھ تصانیف ہیں اسٹوڈنٹس، ان تصانیف کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ تصانیف کرنیں، یہ افسانوں کا مجموعہ ہے۔ شگوفے، یہ بھی افسانوں کا مجموعہ ہے۔ لہریں افسانوں کا مجموعہ ہے۔ مد و جزر افسانوں کا مجموعہ ہے۔ پرواز، یہ بھی افسانوں کا مجموعہ ہے۔ پچھتاوے، یہ بھی افسانوں کا مجموعہ ہے۔ حماقتیں افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد مزید ایک کتاب چھپتی ہے، اس کا نام ہے مزید حماقتیں، یہ بھی افسانہ کا مجموعہ ہے۔ دجلہ ناولٹ ہے جو اپنے کرداروں کے حوالے سے ایک خوبصورت مرقع ہے اور ان کے الفاظ کا چناؤ کس خوبی سے آگے بڑھتا ہے۔
آگے دیکھیے، جنگ اور غذا، یہ معاشیات پر ان کی کتاب چھپی ہے۔ نئے شگوفے، یہ ان کے افسانوں کا انتخاب ہے۔ معاشرہ اور ذہنی صحت، یہ ترجمہ ہے الزبتھ ایم ڈاچ کی طرف سے۔ انہوں نے ان کی کتاب کا یہ ترجمہ کیا ہے کس نام سے؟ معاشرہ ذہنی صحت کے نام سے۔ میرا نام آرام ہے، یہ ولیم سرویان کے نام کے ترجمہ ہے کہ ناول کا ترجمہ دیا گیا ہے۔ انسانی تماشا، ولیم سرویان کے ناول کا ترجمہ ہے۔ آپ کا آپریشن، یہ جراحی کتابچہ ہے، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ بہت ساری تصانیف اسٹوڈنٹس، اور ایک اہم مقام، یہ ان کی کتب ہیں جو شائع ہو چکی ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے اس لیے ہیں تاکہ آپ ان کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ دجلہ، بے گناہ مجرم، حماقتیں، دریچے، ہندوستان کے زرعی مسائل، کرنیں، جنگ اور غذا کا مسئلہ، لہریں، مد و جزر۔ یہ کتاب کی تکرار اس لیے ہے اسٹوڈنٹس کیونکہ یہ ان کے خاص جو ہیں وہ کبھی کسی سن میں شائع ہوئے ہیں، کبھی کسی سن میں یہ شائع ہوئے ہیں۔ ایڈیشنز کا فرق ہے ساتھ ساتھ۔ آگے ہے مد و جزر۔ مد و جزر، یہ شفیق الرحمان کے مختلف دیکھیں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اس لحاظ سے کتابیں ہیں۔ مزید حماقتیں، پچھتاوے، پرواز، شگوفے۔ مزید کتب دیکھیے، ڈاکٹر شفیق الرحمان، ایک مطالعہ، یہ ان پر کتاب لکھی گئی ہے۔ انسانی تماشا، شفیق الرحمان کی کتاب ہے۔ انسانی تماشا۔ مزید دیکھیے، شگوفے، اردو اخباری زبان، شکاری اور بھوت۔ آپ کے کتاب میں جو موجود ہیں کتابیں، اس سے بڑھ کر یہاں پر آپ کو مزید بتا دی گئی ہیں۔ سن 1942 میں آپ کے افسانوں کا پہلا مجموعہ کرنیں شائع ہوا۔ آپ کے دیگر مجموعوں میں شگوفے، مد و جزر، حماقتیں، مزید حماقتیں اور دجلہ وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ ان کو یاد کیجئے اسٹوڈنٹس۔ امید بخیر آپ تمام نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مصنف کا تعارف کاپی پر خوش خط تحریر کریں گے، یاد کریں گے، اور مزید جو آپ کو کام دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ جی ہاں، بالکل، آپ ملکی پرندے اور دوسرے جانور اس سبق کی خواندگی کریں گے، مشکل الفاظ کو نشان زد کریں گے، ان کے معنی تحریر کریں گے، اور جن کے معنی آپ کی سمجھ میں نہیں آتے مزید ہم خواندگی کے ساتھ ساتھ کل دیکھیں گے۔ والسلام، مس سدرا ثنا۔